السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج سورۃ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور جس کو چاہیں وہ اس کا جتنا علم عطا فرما دیں۔ تل کا یہ آیات الکتابی اس خاص کتاب کی آیات ہیں، المبین جو کہ بڑی روشن ہے۔ قرآن پاک کو کتاب المبین کہا گیا کیونکہ اس نے تمام احکام ہم پر واضح کر دیے۔ روشن کتاب ہے، اس کی آیات روشن ہیں۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کو نازل کیا، قرآن کی صورت میں، عربین جو کہ عربی زبان میں ہے، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو، یعنی کہ عرب میں اتارا گیا تو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اسے براہ راست سمجھنا آسان ہو۔ کوئی بھی ایسی زبان جو ہے جو کہ پچھلی قوموں کی زبانیں تھیں، عبرانی تھی، دوسری کتابیں دوسری زبانوں میں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی زبان میں نازل فرما دیتا جس کو سمجھنا آسان نہ ہوتا، تو عرب لوگ اس کو کیسے سمجھ سکتے۔ اور ہمارے لیے بھی قرآن مجید جو ہے وہ دنیا کی باقی تمام زبانیں جو ہیں ان میں سے آسان ترین زبان یعنی عربی میں نازل ہوا، تو ہمارے لیے بھی اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ ضرور دیں۔ نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، کن پر؟ یعنی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی طرف یہ قرآن پاک وحی کیا گیا، آپ پر ہم بیان کرتے ہیں احسن القصص، بہترین قصہ، واقعات میں سے سب سے خوبصورت قصہ، بما جو اوحینا ہم نے وحی کیا، جتنے بھی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس میں سے ایک خوبصورت واقعہ، خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن پاک کے ذریعے سے۔ اس قرآن پاک میں ویسے تو ہر نبی کا، ہر قوم کا قصہ بیان ہوا ہے، کوئی اجمالاً بیان ہوا، کوئی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، تو اس قرآن پاک میں جتنے قصے بیان ہوئے ان میں سے احسن القصص اس قصہ کو قرار دیا گیا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وَإِن كُنْتَ اور اگر آپ تھے، من قبل اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ ضرور بے خبر تھے اس واقعہ سے۔ اذ جب قال کہا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے والد گرامی، انی بے شک میں رأیتو دیکھتا ہوں، احد ایک عشرہ 10، احد عشرہ یعنی 10 اور ایک 11، کوكباً ستارے ہیں، والشمس اور سورج بھی ہے، والقمر اور چاند بھی ہے، رأیتو میں دیکھتا ہوں، ہم ان کو، لی میرے لیے، ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ایک عظمت کی دلیل ہے۔ وہ آپ سمجھ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، یا بنی اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ بیان کرنا، رؤیاک اپنے اس خواب کو، علی اخواتک اپنے بھائیوں پر۔ اب یہاں سے دیکھیے رشتوں کی کشمکش کے بھائیوں پر بھی بیان نہ کرنا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جن کو بھائیوں پر بھی بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ حسد جو ہے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، تو اس حسد سے بچنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں جو آپ کے اندر کی خوشی ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے خونی رشتوں پر بھی بیان نہ کریں۔ فَيَكِيدُ پھر کیا ہوگا؟ وہ چلیں گے، لَكَ آپ کے خلاف، کیدن کوئی مکر و فریب کی چال۔ ان شیطان بے شک شیطان، للانسان انسان کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو اس طرح کی چالیں چلنے، سازشیں چلنے پہ مجبور کرتا ہے اور انسان کو اپنے کہے پہ لگا لیتا ہے، تو اس لیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ تم یہ بات اپنے بھائیوں پر بھی بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ وہ تجھے منتخب فرمائے گا، کون منتخب فرمائے گا؟ تمہارا رب، ربک تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ تمہیں سکھائے گا، من سے تأویلی انجام کو کہتے ہیں، کسی بات کی اصل حقیقت کو کہتے ہیں، الاحادیث باتوں کی۔ اب جو بھی باتیں ہمارے آپس میں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم ان کے رازوں کو نہیں جان سکتے، ان کی حکمتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا،
لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی ان باتوں کے انجام کے بارے میں بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الکہف میں بھی واقعہ آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی راز کی باتوں کا علم دیا جو اپنی طرف سے خاص اللہ کی عطا تھی۔ تو یہی عطا جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات خوشخبری کے طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب فرمائے گا، آپ کو باتوں کا انجام کا علم عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کر دے گا نعمتہ اپنی نعمت۔ اب نعمت جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ نبوت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر نبوت بھی جانتی تھی کہ میری اولاد میں سے تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت ملے گی، تو آپ نے اسی کا ذکر فرمایا اشارے کے ساتھ کہ اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تم پر وہ اپنی نعمت پوری کرے گا، یعنی نبوت بھی عطا کرے گا علیہ کا آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل پر، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پورا کیا اس کو علی ابویہ کا تیرے دو باپوں پر، یعنی کہ اس کا ذکر من قبل اس سے پہلے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے چونکہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تو اس لیے حضرت اسحاق کو بھی باپ کہا، اور اسی طرح دادا اور پردادا دونوں کو باپ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے باپ تھے۔ تو دونوں باپوں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کی نعمت کو پورا کیا، اسی طرح تم پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تمام فرمائے گا۔ ان بے شک ربک، آپ کا رب، علیم، بڑا علم والا ہے، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ یہیں پہ رکوع نمبر 1 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔